بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سردار یوسف صاحب میرے ساتھ موجود ہے مانسیرا سے، پی ملن کا ایم ایل اے. جناب ادریس صاحب جو کوہستان سے پی ملن کا ایم ایل اے، اور میرے تمام قابل احترام صحافی بھائی اور بہنوں. آج جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو کل پتہ نہیں کہ ان کو پی ٹی آئی کا ہو، سنی اتحاد کا ہو، یا کوئی اور دوسرا نام کا ہو، نام روز بروز چینج ہوتے جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ہمارا ماضی کا ساتھی عمر ایوب صاحب بھی ان کے ساتھ تھا، اور اس کے دوسرے لوگ بھی تھے. انہوں نے ان کے چند لوگوں نے وہی جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کوئی سنگین الزامات عائد کیے جو ان کا ایشو ہے. تو انہوں نے بعد میں سب سے پہلے بات وہی کرنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کو شانگلہ میں ایک واقعہ ہوا، اور اس میں ہمارے 2 بھائی برخوردار وہ جو اس احتجاج کا حصہ تھے وفات پا گئے. اور ہم نے اسی ٹائم اس واقعے کی 9 فروری پر ساری ٹو کریکٹ 9 فروری. تو ہم نے اسی ٹائم بھی اس کی مذمت کی اور یہ بات کی کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. انہوں نے لوگوں نے نہیں کی، ہم نے کی کہ ان کی تحقیق ہونی چاہیے، اور یہ بات سامنے لانا چاہیے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، کون سے لوگ اس کے پیچھے، کن کن لوگوں نے اس کی کال دی. ان کی ویڈیو اور آڈیو کالز آج بھی موجود ہے، اور کون کون سے لوگوں نے اسی دن الیکشن کمیشن کے گاڑیوں کو بھی جلا دیا، ان کو یرغمال بھی بنا دیا. اور ساتھ ساتھ یہ کال بھی تھی کہ آپ جائیں اور چڑھو ڈی سی کے دفتر، فلاں کے دفتر، جو بھی جتنی سرکاری املاک ہے ان ویڈیوز میں یہ بات موجود ہے، ان کو جلاؤ، ان کو ختم کرو. اور جو واقعہ آیا ان کے جو مسلح لوگ بھی اس میں تھے، سب کچھ تھے. تو ہم نے کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے اور وہی جو معصوم 2 جانیں اس میں چلی گئی، تو ہم سب کو اس پر دکھ ہے اور افسوس ہے. تو ہم بھی اس بات کی ان سے پہلے بھی ڈیمانڈ کیا تھا اور آج بھی ڈیمانڈ کرتے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل بھی ہونی چاہیے، اور جس طرح کرنا چاہیے اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ اس بات کی حقیقت سامنے آ جائے. ان کو تو 1 مہینہ بعد یاد آئے، 9 فروری اور 9 مارچ، ان کو تو 1 مہینہ بعد کل یاد آیا کہ آؤ اس پر بھی پوائنٹ سکورنگ کرے، اس سے بھی کوئی اور مقصد نکالے، کوئی بات کرے 1 مہینہ بعد. مگر ہم نے تو اسی دن کہا ہے اور آج بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ بالکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے جس فورم پر ہے. اور اس کی انکوائری ہو رہی ہے، اس کے ایف آئی آرز بھی کٹ چکے. ان کے بعض لوگ جو اس میں بالکل کھل کر ویڈیو آڈیو سب میں سامنے آ رہا ہے، تو وہی ان کے خلاف مقدمات بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے، یہ الٹا بات انہوں نے کر دی کہ جب ان کو یہ ڈر لگ گیا کہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے اور تحقیق ہو رہی ہے، اور جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے اور پوچھا جائے گا. تو اس لیے 1 مہینہ بعد ان کو خیال آئی کہ آؤ کہ ہم آگے ہو جائے اور اس کام کو اپنی کوشش کرے کہ ریورس ہو جائے. تو اس طرح نہیں ہوگا. ہم بھی، میں بھی اور ہماری پارٹی بھی اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو لوگ اس کے پیچھے، جن کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، ہمیں اس کا سب سے بڑا دکھ ہے، درد ہے. جو بچے اس میں چلے گئے وہ مجھے اس طرح ہے جس طرح اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی طرح مجھے اس کے خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت اور افسوس کی ہے، اور مجھے اتنا دکھ ہے جتنا اپنے بچوں کا ہو. اور اس لیے ہم پوچھنا چاہتے کہ اپنے سیاسی عزائم حاصل کرنے کے لیے اس طرح واقعات کی روک تھام ہونے چاہیے. اور اس واقعہ کے ساتھ میں اگر آگے لنک نہ کرو اور یہ بات نہ کرو، یہ وہی لوگ ہیں جو 9 مئی کو عمران خان اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستان کی عوام کی خون پر سیاست کی. انہوں نے تو اس طرح پلان بنایا کہ آؤ نکلو، ہر جگہ حملے کرو، ہر جگہ گھس جاؤ. میں اسی دن ہماری اسپیچ کی باری بھی ابھی تک نہیں آئی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں یہ 1 سائیڈڈ ٹریفک نہیں ہوگا، ہم اس کو کاؤنٹر بھی کریں گے اور اس کے جواب بھی دیں گے. اسی دن یہ بات کہ کچھ نہیں ہوا 9 مئی کو. یار آپ وہی دن بھول گئے، وہی جو ٹول پلازوں کو جلا دیا گیا،
پی ٹی وی کے اندر گھس گئے پشاور میں اور وہی چاغی کا پہاڑ اور پورا پی ٹی وی کے بلڈنگ کو آگ لگایا گیا. وہی دیر اسکاؤٹ، میرا تعلق ملاکنڈ سے، وہی دیر اسکاؤٹ کے دفتر میں اندر گھس کر اس کو پورا جلایا گیا اور ساری سامان چوری کر کے لے گئے. وہی مرگرے میں اسکول کو جلا دیا گیا، اس پر حملہ کیا. اور اگر نیچے آپ آتے پنجاب میں اور اس میں کیا کیا نہیں ہوا، قائد اعظم کے گھر میں کس طرح گھسے، کور کمانڈر کی گھر میں کس طرح گھسے. تو عمران کا تو پلان اور ہے. ابھی بھی جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حصہ ہے. ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے بینگ اے پاکستانی. اس کا ہے اگر عمران ہے تو سب کچھ ہوگا، عمران نہیں ہے تو پاکستان بھی چلا جائے. اس کی مثال سامنے ہے. ابھی وہی اس کی وسیم بات کر رہے ہیں تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھتے کہ اگر ہم نہیں ہے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، دیوالیہ ہو جائے، اور دوسری طرف پھر آپ بات کرتے کہ یہ نہیں ہے اور وہی نہیں ہے. تو عمران کا تو یہ پلان تھا، یہ آپ سب جانتے، ہم سے بھی کوئی بہتر نہیں جانتا کہ اگر آپ کسی کے گھر کے اندر گھس جاتے، آپ کتنے تعداد میں کیوں نہ ہو، تو وہی سے آپ پر فائرنگ ہوگی، آپ وہی سے ریزسٹنٹ ہوگی اور اس کے بدلے میں سینکڑوں لوگوں کی خون بہے گی. تو اس کا تو وہ خون کا انتظار تھا 9 مئی کو کہ یہ خون بہہ جائے، اس طرح ندیاں بہہ جائے اور پاکستان ختم ہو جائے، صفاسی سے مٹ جائے. تو آج میں کہتا ہوں آپ کس منہ سے بات کرتے؟ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہے. اگر پاکستان کی اسٹیٹ کو رکھنا ہے، پاکستان کو قائم دائم رکھنا ہے، تو اسی طرح جھوٹے لوگ اور سازش جو ملک کے خلاف بھی سازش کر رہا ہے. مجھے تو اس بات کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ ابھی بول رہے ہیں کس لیڈر کی آپ بات کرتے؟ وہی لیڈر جو ملک کا بھی خلاف ہے، پاکستان کا بھی خلاف ہے. آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا. آپ میرے صحافی بھائی ہے، اگر کینے میں واقعہ ہوتا ہے تو اپنے اداروں پر ڈالتا ہے. اگر وہی گولی، عجیب سی گولی تھی، گولی چلانا تو ہمیں بھی آتی ہے. گولی آئی اور یہاں لگ گئی اور پھر ٹانگ میں لگ گئی اور پھر دوسری جگہ چلی گئی اور بندہ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کس طرح گولی تھی اور کس طرح شوٹر تھا، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ بھی ملک کے خلاف سازش ہے. تو ایک بندہ اگر وہی سائفر ہے وہ بھی سب کے سامنے آ گیا، تو اس کو آپ لیڈر کہتے ہیں کہ جو ملک کے بھی خلاف ہے، اسٹیٹ کے بھی خلاف ہے، صرف اپنے نام کے ساتھ ہے. اور وہی لیڈر، میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں وہ لوز ٹاک کرنے والا نہیں ہوں، مگر اس کے اپنے گھر میں یہ حالات ہو، وہ ریحام خان کی بک دے کے آپ کو سب کچھ سامنے آ جائے گا. اس کی وہی حالات ہو اپنے گھر کے ساتھ، اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ جو حالات ہو، جنہوں نے ان کو اس لیول پر لے آیا. وہی جہانگیر ترین کو دے کے، وہی ہمارے دوسرے بھائی جو ابھی ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں، اس کو دے کے، دوسروں کو دے کے جو اس کے ساتھ پی ٹی آئی بنانے والے ہوتے. مجھے بتاؤ کہ اس میں جو ابھی پارلیمنٹ آ رہے کتنے ان کے وہی ساتھی ہیں. تو جو نہ اپنے دوستوں کے ساتھ لائے لو، نہ پاکستان کے ساتھ لائے لو اور نہ اپنے فیملی کے ساتھ لائے لو، تو آپ اس کا نام کیوں لیتے، اس کو کیوں لیڈر مانتے؟ اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس طرح پارٹی پر کہ ان کی سیاست جھوٹ پر اور اس پر مبنی ہے، احتجاج، جھوٹ، سب کچھ بلا وجہ. اسی دن ہمارے چند پارلیمنٹیرین ایک کو موبائل دیتا ہے کہ آپ ویڈیو بناؤ، دوسرا نعرے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں شام کو خان صاحب کو بھیجنا ہے. ہمارا کام ہو گیا، نعرے لگا کے ہمارے کام ہوگا. اس پارلیمنٹ میں جو کوئی لوگ آتے اس ایک کام کے لیے نہیں آتے، ملک کے لیے آتے اور پاکستان کے لیے آتے. تو میں ان کی جتنی یہ اس میں نا ملک کی خدمت ہے اور نہ قوم کی. اور اگر ان 9 مئی والوں کو معاف کر دیا گیا پھر تو ملک رہے گا نہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ وہی سے جو باتیں ابھی آ رہی ہیں نئے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس پارٹی میں جس کا ابھی نام ہی نہیں، کون سی پارٹی ہے، کوئی نام ہی نہیں، پی ٹی آئی تو ہے نہیں، سنی اتحاد ہے، کیا چیز ہے. اس میں کرائیٹیریا کیا ہے؟ لیڈر کون سا ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ فحاش ہو، جب سب سے زیادہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے اور جس کا اور کوئی کام نہ ہو. اس میں وہی نہیں ہے کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے، کس کی کیا کارکردگی اس کو علا ہے. اور آئیڈیا جو نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا اسکینڈل. کوئی کہتا ہے، کل بیرسٹر سیف صاحب کو میں سن رہا تھا، اس کی وضاحت کر رہا تھا کہ نہیں اس طرح کوئی بات نہیں ہوئی، افلاح ہوئی ہے. تو اس طرح باتیں، یہ کرائیٹیریا ہوتے ہیں کہ آپ جو لوگ کیبنٹ میں لاتے ہیں اس کی کیا کرائیٹیریا ہے. اور اس کے وہی لوگ ان کا اور کام ہی نہیں. کل اس کی ایک خاتون رکن کو سن رہا تھا،
ہم تو کیا ہماری لیڈروں کے خلاف مریم نواز اور دوسروں کے خلاف وہی لگی ہوئی تھی. تو اس بلیم گیم سے کچھ نہیں بنے گا. حقائق آپ کو دکھانے ہیں, آپ کے ساتھ جو کچھ ہے اور فیکٹس سے ان کو سامنے لے آؤ, اور ہمارے ساتھ جو بھی ہے وہی سامنے لائیں گے. تو آج کی ہماری یہ بات کہ ہم پورا ابھی آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ میں آپ کا کیا مطلب ہے, آپ کے لیڈر کا. آپ کے لیڈر آپ کو یہ ایڈوائز دے رہا ہے کہ جا کر آپ بھی مر جائے, دوسرے بھی مر جائے, خون بہ جائے, لڑائیاں کرو. تو یہ کوئی ملک کی مفاد میں نہیں, اس قوم کی مفاد میں نہیں, اور پوری قوم کو, یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر ہم سارے مل کر آگے نہ چلے اور اس ملک کو بحرانوں سے نہیں نکالا تو پاکستان کی تاریخ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا, اور ایک قوم بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ یہ کس طرح لوگ آئے تھے, کس طرح لوگ مسلط کیے گئے جن کا سیاست میں جھوٹ اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں. جتنا زیادہ جھوٹ بول سکتے, جتنے الزامات لگا سکتے, اتنی ڈٹائی سے مجھے سمجھ ہی نہیں رہا. جس طرح دن کو رات کہتے اور رات کو دن کہتے, انتہائی قابل افسوس ہے. تو میں نے کہا آج پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں تھا, کل مجھے بعد میں وہی میں نے دیکھ لیا, پتہ لگ گیا. میں پارلیمنٹ میں بھی بات کروں گا, اور یہ کوئی نہ بولے کوئی کسی سے کم نہیں ہے, ہر قسم کا جواب دے سکتے ہیں. اگر ہمارے لیڈروں کو گالیاں پڑتی ہے تو ہم اس کے جواب بھی دے سکتے ہیں وہی, مگر اس کا کیا قیمت ہوگا. وہی بات مطلب ہے کہ اس کی قیمت کیا ادا کرنی ہوگی. تو آپ اگر واقعی پارلیمنٹ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر یا بھیجے تو آپ واقعی ان کے نمائندے بن جائے, اس ملک اور قوم کے لیے کام کرے, اور یہ ایجنڈا ترک کرے کہ صرف اور صرف زیادہ جھوٹ بولنا اور گالیاں دینا سب سے بڑا کام ہے. کہ ہم سے خان صاحب خوش ہو جائے. کون سا خان صاحب خوش ہو جائے, اس کی کیا ماضی ہے اور اس ملک کے لیے کیا خدمات ہے. ہم نے تو 10 سال کے پی کے میں دیکھا کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا کے پی کے میں, ایک ایک گن کر ہمیں بتایا کہ ہم نے 10 سال میں یہ کام کیا. صرف اور صرف وکٹمائزیشن کی اور جو صوبے کو مقروض بنایا. اگر یا 3-4 سال رہے تو اس کا بھی کوئی چیز بتا نہیں سکتے کہ کس بیس پر آپ اس کو چاہتے. سب سے بڑی دھاندلی تو آپ نے کی کہ قوم کو گمراہ بنا دیا. سوشل میڈیا پر انفلوئنسر وہی ہزاروں کی تعداد میں بھرتی کیے اور جھوٹ بول کر قوم کے ذہنوں میں اور چیز ڈال دیا. تو میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی دھاندلی تو یہ ہے کہ آپ نے قوم کے ذہنوں میں جھوٹے چیز ہمارے جوانوں کے ذہن میں ڈال کر اور کوئی نئی چیز تیار کی. تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر کہ ہم بھی جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں, اور خاص کر 9 مئی کی واقعات کے بھی چاہتے ہیں. اس کو کی صورت اگر معاف کر دیا گیا تو یہ ملک رہے گا نہیں, اور اس کا اپنے اداروں کے پیچھے جس طرح لگے ہوئے یہ ادارے تباہ ہوئے, تو یہ نہ میرے اور نہ آپ کے, یہ پاکستان کے. تو اس کی سب سے بڑی زوال اور کمزوری پاکستان کی ہوگی. اور یہ کس منہ سے بات کرتے, یہ 18 کا الیکشن ہم نے نہیں دیکھا ہے, وہ بیٹھا ہوا RTS ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کس طرح بیٹھ گئے اور کس طرح لوگ اسی ٹائم بھی ریزلٹ آ گئے, اور اس کے بعد گورنمنٹ بنانے میں کیا نہیں ہوا. جہازوں کو بھر کر یا لایا گیا. اور وہی سوری صاحب جو آپ سارے صحافی بھی جانتے ہیں, 50,000 اونٹوں کی اس پر دھاندلی ثابت ہو گئی کہ 50,000 اونٹ بوگس ڈالے, اور پھر بھی اس کو اسٹے آرڈر مل گیا, اور آخر تک وہی سوری صاحب اسٹیج پر. تو آپ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں فلاح ہو گیا اور فلاح ہو گیا. اپنی ضمیر میں دیکھے, اپنی گریبان کے اندر دیکھے کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا اور اب بھی کیا کر رہے. تو آپ سب کا اگر کوئی کسی کا سوال ہو تو کرے. آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کینیا میں کچھ ہوتا ہے, اداروں پہ الزام ہوتا ہے, اس میں کینیا میں تو ارشد شریف کو مارا گیا تھا, تو پھر کس نے کیا؟ اگر مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو اس کی تحقیق کی ہونی چاہیے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے باہر کوئی کام ہو گیا اور ڈائریکٹ جس طرح وہی گولی لگی اس جگہ میں گولی تھی کہ نہیں تھی, کس طرح پلاسٹک کی گولی تھی, اور ڈائریکٹ آ کر جس طرح لوگوں پر الزامات لگائے. تو آپ کی رہے کہ ہمارا حق ہے انکوائری کی جائے, حقائق سامنے لائے جائے, مگر بغیر کسی بات کی آپ سن کے کسی پر الزام لگاتا ہے تو وہی بات مناسب نہیں ہوگی. آپ نے بات کر دی. اسپیکر اور پرائم منسٹر اور صدر کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لے لیا, آپ کو واک اوور تو دے دیا نا, الیکشن میں تو کر دیا, اور کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, مطلب ہے کہ اس کو الیکشن میں حصہ لے لیا اور ہم نے بھی لیے. ہم کے پی میں اپوزیشن میں, میرا بھائی اور سردار صاحب کا بیٹا اور سارے ہم دوسرے جو اتحادی ہیں ہمارے ساتھ اس کے بھی مشہور ہے, مگر وہی جو ہم اپوزیشن کا رول پلے کریں اس سے نقل کریں. یہ لوگ
آپ نے اچھا سوال کیا. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر کے پی میں اس کی گورنمنٹ ہی, ہمارے خاتون رکن اسمبلی سے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا, کتنی قابل مذمت اور قابل شرم بات ہے, اور کیا میسج دیا کے پی کے کا اور پورے پاکستان کا باہر دنیا میں کہ ہم اسی ٹائم کے لوگ ہیں. تو ہم یہ ڈیفینیشن کریں یا احتجاج کرتے ہم کریں, احتجاج نہ کرے کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ کام ہے, اپوزیشن کا یہ کام ہے. تو کے پی میں آپ کا کیا کام ہے؟ تو جب آپ کی وہی اتنی میجارٹی ہے اور اتنے لوگ ہیں تو اس کا سارا پرورشی ہوا, اور ان کا سیاست یہ ہے کام کرنا اور یہ آگے جانے کا ہے نہیں, صرف یہ کہ بس شور شرابہ کرے. آپ گورنمنٹ میں اپوزیشن میں وہی آگے جانے دیں. صاحب آخری سوال لے لیجیے کہ آپ اپنا کر رہے ہیں جتنا کر سکتے کریں, پھر ٹھیک ہے. ایک سوال کریں, آپ لے لیں اپنا سیدھا. امیر مکان صاحب جو یہاں پہ آپ نے دیکھا ایوان کے اندر نہیں پلیز یہ اپوزیشن کو یہ روش چاہے کے پی ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, اپوزیشن کو یہ روش قائم رکھنی چاہیے جو بہت ہی جارحانہ انداز میں سیاست کی جا رہی ہے, ملک کی معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے حیرت ہے, اسمبلی میں تو ہم کئی دفعہ رہے اور ہم نے دیکھ لیے اپوزیشن میں بھی رہے, گورنمنٹ میں بھی رہے. اپوزیشن کا احتجاج کرنا واقعی حق ہے, مگر کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو کہا کہ ان کا احتجاج یہ نہیں ہے کہ ہمارے کسی کام سے کام نہیں. ہمیں خان صاحب نے کہا ہے تقریر بھی اسی طرح کروں گا اور یہ گالیاں بھی اس طرح دوں گا, شام کو اس کو ویڈیو بھیجوں گا. کہیں گے اس کا تو کام اس لیے ہے کہ وہی ویڈیو بھیجے کہ میں نے نعرے لگائے اور اتنے گالیاں کی, کیونکہ اس پارٹی میں اسی پر ریوارڈ ملتا ہے, اسی پر ریوارڈ ملتا ہے. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے یہ سارے جا کر ملتے ہیں تو اس کی بھی وہی اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا اچھا کرے. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے, مگر میں ان لوگوں کو خود دیکھا ہوں کہ وہ سارے اس لیے کرا رہے ویڈیو کرا کے خان صاحب کو جائے گا, تو اس کا مقصد یہ ملک کا اور کام ہے نہیں. یہ بتا دیجیے, آپ بتائیں. خیبر پختونخوا میں پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکی, اس کے باوجود سر 2/3 میجورٹی ملنا وہاں پہ لوگوں مطلب یہ کیسے دیکھتے ہیں صاحب؟ یہ بات میں کرتا ہوں کہ اس کی اصل کرپشن اصل داندھی وہی ہے کہ عوام کو جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح وہی وسائل استعمال کر کے ہزاروں کی تعداد میں کے پی کے میں وہی سوشل میڈیا انفلوئنسر رکھ کے ان کو تنخواہیں دی, اربوں روپے کی تنخواہیں دی, وہی لوگ دے کے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کا یہ کام ہے جھوٹ بنا کر اور لوگوں پر سل کرے. تو اس کی بات تو یہ, اگر آپ کارکردگی کی دیکھتے تو آپ سب کے سامنے ہمارا ایک ہی پاکستان ہے, ہر جگہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس نے کیا ڈیلیور کیے, کیا کام کیے. تو ڈیلیوری پر ہے نہیں, اس بیس پر ہے. میں تو کہتا ہوں اصل داندھی وہی ہے, اس کا رکوانا چاہیے. اسی چیز کے لیے کوئی پلان بنانا چاہیے کہ جو لوگ جھوٹ بولے, غلط پوسٹ دے رہے, کوئی اور بات اس طرح کرے, اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے اور اس جھوٹ سے آگے نہیں چلنا چاہیے. پختونخوا کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے NFC ایوارڈ کے تحت ان کو جو ان کا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا وہاں کے منتخب وزیر اعلیٰ. گڈ کوشچن. اور اس کے علاوہ جو ہائیڈل پروفٹ ہے اس حوالے سے کیا آپ حکومت کا ساتھ دیں گے وہاں پر ایز اے پوزیشن اپنے صوبے کے؟ میں یہ بات اسی دن اسد قیصر صاحب تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا بعد میں رسپانڈ بھی کروں, مگر وہی ختم ہوا. ایک دن ہم دیں گے بھی جواب. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی آپ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ میں تو اس لوگوں کے لیے حیران ہوں کہ پہلی دفعہ کے پی میں بھی آپ کی گورنمنٹ اور مرکز میں بھی آپ کی گورنمنٹ, تو آپ نے وہ رائٹس کیوں نہیں لیے؟ آپ نے NFC ایوارڈ میں اپنا حصہ کیوں نہیں لیا؟ آپ نے نیٹ ہائیڈر پرافٹ میں جو حصہ ہمارا بنتا ہے مجھے ریکارڈ سے بتاؤ, جھوٹ سے نہیں. مجھے بتاؤ کہ ان 3-4 سالوں میں آپ نے کتنا لیا, کتنا پرسنٹیج زیادہ کیا. یہ تو ان لوگوں سے سوال کرنا ہے. ہم نے پہلے بھی فائٹ کیے, اب اس نے بات کی مرجس سے کی کہ اتنا پرسنٹ 110 ارب ان کو ملنا چاہیے, نہیں ملے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج آپ کی وساطت سے کہ آپ کے جو 4 سال حکومت مرکز میں 3.5 سال لائی, اتنے آپ نے کتنے ارب مرج ڈسٹرکٹ کو دیے؟ آپ کے ہاتھ کس نے رکوائے تھے؟ یہ بلیم گیم تو آسان کام ہے. پہلے اپنا حساب دے رہے کہ ہمارے 3.5 سال وہی رہی, 10 سال یہ رہا, ہم نے یہ کر دیا. تو وہ تو اس کے ساتھ کچھ ہے نہیں جتنا ہمارا تعلق ہے. سردار صاحب ہے, میں ہوں, ادریس صاحب ہے, ہمارے جتنے ساتھی ہیں, ہمارا ماضی میں بھی ہے, اپنے صوبے کے لیے فائٹ کیے, اس پر سیاست نہیں کرتے. کوئی بھی بات صوبے کی مفاد میں. اسی دن جو اپوزیشن لیڈر نے کے پی اسمبلی میں تقریر کی, آپ اس کی چیف منسٹر کا سپیچ سنیں اور وہی
अपोजिशन लीडर का सुने। हमने वही भी कहा है, आज यहाँ भी कहते हैं कि हम या सूबे के, हम ये नहीं कहते कि मैंडेट किसको मिला, ये सूबा हम सबका है, हम इसके लिए फाइट करेंगे, बात करेंगे। सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान में खासकर खैबर पख्तूनख्वा में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीसरी बार सूबे में और मुल्क में, जिस तरह का आप लोगों ने बताई 4 साल हो गई, तो मुझे लगता है कि दहशतगर्दी नई कंट्रोल हो गई है पूरे मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा में। तो क्या जो नया सेटअप आ गया, आप लोगों को लगता है कि उनके पास कोई ऐसे सॉलिड प्लान है जिससे वो दहशतगर्दी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, हो पाएंगे इस पे, और क्या प्लान हो सकता है? उनके प्लान की बात करते हैं, उनका प्लान तो मैंने आपको बता दिया, उनका तो एक वही प्लान है। मगर दहशतगर्दी का अगर मैं भी सामने आपके खड़ा हो तो मुझसे ज़्यादा कौन जाते हैं कि 7 दफ़ा मौत भी देखा, 52 लोग मेरे साथ शहीद भी गए, उनके लाशें भी उठाए, रिश्तेदारों की, सबकी घरों के अंदर सुसाइड अटैक भी हुए। हम एहसास, हम अपने मुल्क में ADPs बने, महाजर भी बने, बाहर निकले, हम एहसास है कि दहशतगर्दी क्या होता है और उससे क्या क्या तकलीफ़ होती है, तो उसको वही एहसास होना चाहिए। जिस तरफ नवाज शरीफ साहब उसी टाइम जब APS का वाक़या हुआ और सब कुछ छोड़कर आगे पेशावर में बैठ गए और कहता कि सबके लिए जॉइंटली हमें पूरे इसमें काम करना चाहिए, कराची से लेकर खैबर तक काम किया, तो अभी उनको वही सियासत बाद में कर लेनी चाहिए। अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ बातें बाद में करनी चाहिए, सबसे पहले उसके लिए कोई अमली इक़दामात उठाने चाहिए, और इसी तरह चीज़ों में हम सारे सूबे के अवाम, कोई सेंटर में हो, कोई वो है, उनके साथ हो।